بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا وقال اللہ تعالی فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب وقال تعالی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، رفقائے اعظام، خواتین و حضرات، اور گوشہ درود کے جملہ درویشان، تحریک منہاج القرآن کے جملہ وابستگان، اور آج کی مبارک رات جو شب برات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، اس رات میں جاگنے والے، تحریک منہاج القرآن کے مرکز کی اس مجلس میں شرکت کرنے والے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے دنیا بھر میں، منہاج ٹی وی کے ذریعے پورے ملک میں اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ اور پروجیکٹرز کے ذریعے اس مبارک مجلس کا حصہ بننے والے، اور دنیا بھر کے تمام وہ مسلمان جو اپنے اپنے طریق سے آج کی گفتگو میں شریک ہیں، سن رہے ہیں، اور آج کی رات کی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں سے حصہ پانے کے طالب ہیں، خواہش مند ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رات جو ماہ شعبان معظم کی 15ویں شب ہے، اللہ رب العزت کی خصوصی بخششوں کی اور مغفرتوں کی رات ہے۔ اللہ پاک اپنی بخششیں، اپنی مغفرتیں، اپنی نوازشیں، اپنی عنایتیں بڑی فراوانی کے ساتھ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سو اس رات کی اس بابرکت اور باسعادت خصوصیت کے مناسبت سے میں نے چاہا کہ اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں جو ہماری زندگیوں میں اصلاح کا، بہتری کا اور روحانی ترقی اور بلندی کا باعث بن سکے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ استغفار اور توبہ کا فرق آج کی گفتگو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کے اثرات
پھر انسانی زندگی پہ کیا مترتب ہوتے ہیں۔ اور استغفار اور توبہ کے ان دو امور کو، یہ دو امر ہیں، ان کو زندگی میں جمع کرنے سے انسان کو روحانی طور پہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی ہیں، ان سب آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، اے بندو اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کرو۔ اس حکم میں استغفار کا ذکر ہو گیا۔ پھر فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر استغفار کر لینے کے بعد، یعنی اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کر لینے کے بعد اب اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تو آپ نے قرآن مجید کے اسلوب کو اس آیہ کریمہ میں دیکھا کہ دونوں چیزوں کو واضح طور پر الگ کر دیا گیا ہے اور دو الگ حقیقتیں بنا دیا گیا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، پھر تم جب استغفار بھی کرو گے اور اللہ کی طرف توبہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کا بہت اچھا سامان عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ یہ پہلی آیہ کریمہ ہے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے۔ پھر یہی حکم اللہ رب العزت نے دہرایا ہے، وہ بھی سورہ ہود میں آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں پھر ارشاد فرمایا، اور یہ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمان سے تمہارے اوپر اس کی رحمتوں کی بارش ہوگی، باران رحمت، باران بخشش اور باران عنایت کا نزول ہوگا فراوانی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ حکم یوں ہے کہ اللہ سے استغفار کرو یعنی مغفرت طلب کرو، اور فرمایا ثم بعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ کی طرف توبہ کرو۔ پھر تیسری آیہ کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ہود میں ہے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد بیان کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور قوم کو نصیحت کی۔ اس کے الفاظ ہیں فاستغفروہ، تم سب اللہ رب العزت سے استغفار کرو، یعنی اللہ سے معافی طلب کرو، اس سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تائب ہو جاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا اللہ پھر بہت قریب ہے اور تمہاری التجاؤں کو سننے والا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے جواب دینے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور آیہ کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ہود میں ہے اور آیت نمبر 90۔ اس میں حکم ہوا، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم سب اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو،
ثم توبوا الیہ، اور پھر تم اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا اور بڑی محبت اور شفقت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 ہو گئی۔ اب ان چاروں آیات مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ 2 حکم آئے ہیں۔ پہلا حکم استغفار کا ہے اور دوسرا حکم توبہ کا ہے۔ ہم اپنے معمول میں عادت کے طور پر جب یہ لفظ بولتے ہیں تو ہر شخص توبہ استغفار اس طرح اکٹھا دونوں لفظ بول دیتا ہے کہ توبہ استغفار کا وقت ہے، توبہ استغفار کریں۔ ہم عادتاً یہ 2 لفظ اکٹھے بول لیتے ہیں، مگر ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز، توبہ اور استغفار ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ہم ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ توبہ اور استغفار کے 2 لفظ جب بولتے ہیں تو ان کے معنی میں فرق نہیں کرتے، ہم اسے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ایک دقیق فرق ہے، جو اس کے معنی کی صحیح معرفت بھی ہمیں دے گا اور صحیح سمجھ آ جانے کے بعد آگے روحانی منزل کی طرف بڑھنے میں مدد دے گا، اس پر روشنی ڈالیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ استغفار پہلا سٹیپ ہے اور توبہ اسی عمل کے اندر دوسرا سٹیپ ہے۔ یہ ایک ہی قدم کے 2 الگ نام نہیں ہیں، یہ 2 الگ قدم ہیں، 2 سیپریٹ سٹیپس ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف راغب ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ مرحلے آتے ہیں، اور یہ مرحلے ذہن میں رکھ لیں، تب ہی آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، ورنہ وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے گا اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا اپنے ڈوبنے کا، اپنے ہلاک ہونے کا، اور اس کے اندر یہ فکر دامنگی ہی نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، ہلاکت سے بچانے کی اور فلاح کی طرف جانے کی۔ تو گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی توبہ اور استغفار، اور ترتیب کے ساتھ بولوں تو میں کہوں گا استغفار اور توبہ، استغفار اور توبہ کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اس کا استغفار اور توبہ کی طرف راغب ہونا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن رکھ لیں کہ جس کی وضاحت میں تھوڑی آگے چل کے ابھی کرتا ہوں، کہ ایک وقت میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایک نہیں 3 قسموں کی توبہ ہو رہی ہوتی ہے۔ بندے کی توبہ درمیان میں ہوتی ہے، درمیان میں بندے کی توبہ ہوتی ہے، اور اس کے آگے پیچھے 2 قسموں کی توبہ اور ہوتی ہیں۔ وہ پہلی توبہ اور آخری توبہ، انہوں نے بندے کی توبہ کو اول آخر اپنے دامن میں، اپنے احاطہ میں، اپنے دائرے میں گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو بندے کی توبہ سے پہلے بھی ایک توبہ ہوتی ہے اور بندے کی توبہ کے بعد میں بھی ایک توبہ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بندے کی توبہ تو سمجھ میں آ گئی، وہ درمیان میں ہے تو اس کے آگے اور پیچھے اول اور آخر وہ 2 قسموں کی توبہ، وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توبہ ہے، وہ اللہ کی توبہ ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں اور خود پڑھتے اور جانتے بھی ہیں کہ بندہ بھی تائب ہے اور اواب بھی ہے، تواب بھی ہے، تو بندہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی شان میں یہ نام، صفاتی نام یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، اور کہیں فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم،
تو اللہ بھی تواب ہے۔ تو جب ہم بندے کو کہتے ہیں، بندے کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں توبہ کرنے والا۔ جب اللہ کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں بندے کی توبہ قبول فرمانے والا۔ یہ تو عرف عام میں ایک فرق ہے، لیکن آج ہم اس کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اس نقطے پر آؤں، ایک چیز یہاں میں کہنا چاہوں گا، گناہ اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معصوم نہیں بنایا، معصوم نہیں بنایا۔ انسان کو جو تخلیق فرمایا فرشتوں کی خلقت سے مختلف، تو بندے کے اندر جو اس کی خلقت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو اسی خلقت میں یہ گنجائش تو تھی کہ اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر خطا اور گناہ سے پاک بنانا تھا تو اسے انسان کی بجائے فرشتہ بنا دیا جاتا۔ فرشتے معصوم بنائے گئے ہیں، فرشتے معصوم بنائے گئے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہے، تو گویا اللہ بھی یہ توقع نہیں کرتا کہ چونکہ انسان ہے اس سے نہ کبھی خطا سرزد ہو نہ کبھی گناہ سرزد ہو۔ یہ امید اللہ بھی نہیں رکھتا ہم سے، وہ ہمارا خالق ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خطا گناہ سرزد ہو تو فوری رجوع کرو میری طرف، اور اس گناہ پر شرمندگی اختیار کرو، نادم ہو جاؤ، اور گناہ کے ترک کرنے چھوڑ دینے کا عزم کر لو، اور گناہ کو چھوڑ دو اور میری نیکی اور طاعت کی طرف پلٹ جاؤ۔ اگر گناہ سرزد ہو تو پھر انسان یہ عمل کرے، یہ حفاظت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ حجرات میں آیت نمبر 11، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہی بڑے ظالم ہیں۔ ارشاد فرمایا جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہی بڑے ظالم ہیں۔ تو ضروری ہو گیا یہاں اب توبہ کا اصل معنی سمجھنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے، حتیٰ کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوا، گناہ کے لیے، ذنب کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوا۔ تو گناہ بھی ظلم ہے، نافرمانی ظلم ہے، معصیت ظلم ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا ظلم ہے، کرتے کرتے اللہ سے شرک کرنا ظلم ہے، وہ ظلم عظیم ہے۔ یہ سارے درجے ہیں ظلم کے۔ لیکن یہاں ایک خاص انداز کے ساتھ فرمایا، جب لفظ ظالم کہا تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے، گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر میری طرف رجوع نہیں کرتے، کیے پہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے اور تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، فرمایا وہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تائب کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور ظالم کو جدا کر کے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ وہ ظالم تھا جب تائب نہ تھا، جب اس نے توبہ نہیں کی تھی تو ظالم تھا، اور جو ہی اس نے توبہ کر لی وہ ظالم نہ رہا۔ اب اس آیت کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کے معنی میں اصل معرفت کیا ہے۔ گناہ کیا تو اللہ کی نافرمانی بھی ظلم ہے، تو وہ ظالم ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کلمات سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پہ رحمت نہیں فرمائے گا، رحم سے نہیں نوازے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کو، یہ جو آیت کریمہ الحجرات کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دونوں جگہ حقیقت معنی کی ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی تو نے جس چیز سے منع فرمایا تھا، جس کام سے، جس درخت کا پھل کھانے سے، ہم وہ کھا بیٹھے، ہم وہ کام کر بیٹھے جس سے تو نے ہمیں روکا تھا۔ یہ ہے ظلم کی حقیقت۔ فعل محظور، جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا وہ فعل کر بیٹھے، تو عرض کیا باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں ہو گیا ظلم کا ارتکاب۔ اب آگے ارشاد فرمایا ہے اِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور میرے مولا، ہمارے مولا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے، ہمیں بخشش کے پردے سے نہ ڈھانپے، ورحمنا، اور اپنی رحمت کے پانی سے دھو نہ دے، اگر تو مغفرت اور رحمت ہم پہ نہ فرمائے۔ اب یہ جو کلمات ہیں اگلے، یہ کلمات توبہ ہیں، استغفار اور توبہ جمع ہو رہی ہے۔ ہم نے تو جانوں پہ ظلم کر لیا، اب ہم تیری طرف راغب اور راجع اور تائب ہیں، تجھ سے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں اور تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں دے دی اپنی بخشش و مغفرت اور اپنی رحمت ہم پہ کر دی، بخشش اور رحمت سے تو نے ہمیں نواز دیا، تو ہم ظالم نہیں رہیں گے۔ وہ ظلم جو ہم نے اپنی جانوں پہ کیا تھا وہ ظلم مٹ جائے گا، ہم ظالم نہیں رہیں گے۔ اور اگر تو نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت ہم پہ نہ فرمائی، تو اب آخر پہ عرض کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر یقیناً ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، یعنی ہم پھر ظالم بن جائیں گے۔ اب ہم نے ظلم کیا ہے، مگر اس ظلم کے ہو جانے کے باوجود تیری بخشش و رحمت ہمیں ظالموں کے شمار سے نکال سکتی ہے، بچا سکتی ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت اور بخشش ہم پہ نہ فرمائی تو تب لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم یقیناً خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا آیت کریمہ کے شروع میں کلمہ ربنا ظلمنا انفسنا، لفظ ظلم استعمال ہوا تھا، درمیان میں جو استغفار اور توبہ کی باتیں آ گئیں، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، یہ استغفار تھا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمیں توبہ کا درجہ عطا نہ کیا، توبہ کی نعمت عطا نہ کی، توبہ کی سعادت عطا نہ فرمائی۔ اب یہ دو چیزیں اگر تو عطا کر دے تو ربنا ظلمنا انفسنا مٹ جائے گا، اس کا نشان بھی نہیں رہے گا، وہ مٹ جائے گا۔ اور اگر تو نے بخشش و رحمت نہ فرمائی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اس کا مطلب خاسرین کا مطلب ہے ظالمین۔ اگر تو نے ہم پہ بخشش نہ کی اور ہمیں اپنی رحمت سے نہ نوازا اور تیری بخشش اور رحمت نے ہم سے منہ پھیر لیا، تو تب ہم ظالم ہوں گے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی جو پہلی دعا ہے، پہلی توبہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات توبہ اپنے پیغمبر کو سیدنا آدم علیہ السلام کو خود سکھائے تھے، اس آیت کریمہ کا مضمون اور یہ آیت مبارکہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، اس کے مضمون کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مضمون ایک ہی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے
پس وہی حقیقت میں ظالم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ سے بھی زیادہ اہم گناہ سے بھی زیادہ اہم نافرمانی اور گناہ سے بھی زیادہ بڑی معصیت اللہ رب العزت نے توبہ نہ کرنے کو قرار دیا۔ گناہ کرنا تو گناہ تھا ہی، مگر گناہ کر کے اللہ سے معافی اور بخشش نہ مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا اور اس کی طاعت کی طرف رجوع نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، یہ گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ اس لیے اس کے لیے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب جب اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں تو میں اب عرض کر رہا تھا، جو بات شروع کی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو میں نے کہا کہ ایک توبہ بندے کی درمیان میں ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک توبہ اس بندے کی توبہ سے پہلے آتی اور اللہ ہی کی بارگاہ سے دوسری توبہ بندے کی توبہ کے بعد میں آتی۔ تو میں نے ایک لفظ بولا کہ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ جس کو توفیق نہ ہو وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اسے گناہ گاری کا احساس ہی نہیں ہوتا، اسے اپنی تباہ کاری کا شعور ہی نہیں ہوتا، اسے ندامت ہی نہیں ہوتی، پچھتاوا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا، اور یہ بات جو میں نے عرض کی آپ کو کہ 3 توبہ جمع ہوتی ہیں 3 قسموں کی، یہ سورہ التوبہ میں ہے۔ یہ آیہ کریمہ آیت نمبر 117 اور 118 میں یہ پورا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یہ آیت نمبر 118 سورہ توبہ، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہاں تینوں قسموں کی توبہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ان کا ذکر جمع کیا۔ فرمایا ثم تاب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی وہ پہلے ذکر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کر دیے اور گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو گئے، انہیں یہ گمان ہوا کہ اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے چھٹکارے اور نجات اور فلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ گناہ گار ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اب بچت کی کوئی صورت نہیں، مایوس ہو گئے، انہوں نے گمان کر لیا کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ سے اب ہمارے لیے چھٹکارے اور ہماری نجات اور ہماری فلاح کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ یعنی گناہ کے بعد مایوسی کو، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اس کی بخشش اور اس کی مغفرت پر مایوس ہونا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ گناہ درجہ گناہ میں تھا، درجہ ذنب میں تھا، اور مایوس ہو جانا کہ اب بخشش کی کوئی امید نہیں، اللہ نہیں بخشے گا، یہ درجہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اب اس وجہ سے مایوسی اس کو تائب نہیں ہونے دیتی، یا مایوسی سبب بنتی ہے کہ بندہ توبہ نہیں کرتا، یا اللہ کی توفیق نہیں ملتی اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے گناہ پہ ندامت ہی نہیں ہوتی، یا یہ عدم ندامت سبب بنتا ہے اس کے توبہ نہ کرنے کا، یا مایوسی سبب بنتی ہے توبہ نہ کرنے کی، یا عدم ندامت گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، پشیمان نہ ہونا، یہ سبب بنتا ہے عدم توبہ کا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، درجہ کفر میں جاتا ہے۔ تو فرمایا ثم تاب علیہم، اس وقت جب گناہوں نے انہیں مایوس کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان بندوں پر توبہ فرمائی، اللہ نے ان پر توبہ فرمائی۔ اب یہ توبہ کیا تھی؟ توبہ کا اصل معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یہ بھی آگے سمجھاؤں گا۔ توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا، تو اس کا مطلب ہوا تو اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی۔
تو اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، ان پر توبہ فرمائی اللہ نے، تب لیتوبوا، اللہ نے ان پر توبہ فرمائی یعنی رجوع فرمایا تاکہ یہ گنہگار بندے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ تو فرمایا اللہ نے ان پر توبہ فرمائی تاکہ یہ بندے اللہ کی طرف توبہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں کس طرح فرمایا، اللہ نے ان پر توبہ فرمائی تاکہ یہ گنہگار بندے اللہ کی طرف توبہ کریں۔ اور جب یہ دو قسموں کی توبہ کا ذکر ہو گیا، پہلے اللہ کی توبہ، اس کے بعد بندوں کی توبہ، اور پھر فرمایا تیسرے درجے میں ان اللہ هو التواب الرحیم، جب بندے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا ہے، اور توبہ کرنے والا سے پھر مراد توبہ قبول فرمانے والا۔ توبہ، اللہ کی توبہ کا معنی اللہ کا بندے کی طرف رجوع کرنا، اپنی رحمت کے ارادے سے، اپنی بخشش کے ارادے سے، اپنی رحمت کے ارادے سے، اپنی ہدایت کے ارادے سے، اپنی شفقت کے ارادے سے، اس بندے کی حفاظت کے ارادے سے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، راغب ہوتا ہے، تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بخشش چاہنے کے لیے، رحمت چاہنے کے لیے، مغفرت چاہنے کے لیے، تو یہ بندے کی توبہ ہوتی۔ اور جب اللہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اللہ کی توبہ ہوتی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ بندے کی توبہ سے پہلے بھی اللہ کی توبہ کا ذکر ہے، ثم تاب علیہم، ان کے گناہ کر لینے کے بعد جب وہ مایوس ہو رہے تھے تو پھر اللہ نے ان بندوں پر توبہ فرمائی، یعنی بندوں کی طرف رجوع کیا، اور یہ پہلی توبہ تھی۔ اور پھر اللہ کی دوسری توبہ تھی بندے کے توبہ کرنے کے بعد، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت کی توبہ ہے، یہ اس کی قبول التوبہ ہے، یہ قبولیت کی توبہ ہے۔ اور جو پہلی توبہ ہے ثم تاب علیہم، یہ توفیق کی توبہ ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، خواہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور خواہ اللہ بندے کی طرف رجوع کرے، ہر حال میں رجوع کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں۔ بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو بندے کی توبہ ہو گئی، اور اللہ نے بندے کی طرف رجوع کیا تو اللہ کی توبہ ہو گئی۔ تو اللہ نے جب رجوع فرمایا پہلی بار بندے پر تو فرمایا ثم تاب علیہم، اللہ نے بندے پر توبہ کی، یعنی اس نے رجوع کیا۔ اور یہ اللہ کی پہلی توبہ کیا تھی؟ بندے کو توفیق عطا کر دی توبہ کے لیے۔ اس بندے کو توبہ کی توفیق دینا بھی یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ توبہ بھی بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک توفیق توبہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے تو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس کو ہدایت التوفیق بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کو ہدایت التسہیل بھی کہتے ہیں، کہ بندے پر توبہ کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، اس کو توبہ کرنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور آسان کیسے ہوتا ہے؟ کہ بندہ سویا ہوا تھا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا تھا، اور غفلت کی نیند میں تھا، سویا ہوا تھا، جاگ ہی نہیں رہا تھا، اسے اپنے گناہ کی ہیبت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا گناہ کتنا ہلاکت انگیز ہے، کتنا ہیبت ناک ہے، کتنا تباہ کن ہے، اس کی آخرت کو کتنا تباہ کر دے گا، اس کا انجام کتنا برباد کر دے گا، اس کا دل کتنا سیاہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایمان کا نور کتنا مٹتا چلا جا رہا ہے، اور سیاہی آتی جا رہی ہے، اور بندہ کتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، گناہوں پہ گناہ کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ جب بندے کو احساس نہیں ہوتا تو اس احساس کے نہ ہونے کو کہتے ہیں کہ بندہ غفلت کی نیند میں ہے۔ جب بندے کو جھٹکا نہیں لگتا، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، اور اسے اپنے گناہ کی ہولناکیوں کا، اپنے گناہ کی ہلاکتوں کا، تباہیوں کا، گناہ کے انجام کا، گناہ کے بد اثرات کا، اور اس گناہ کی تاریکیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا،
شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ شعور نہ ہونا، اسی کو خواب غفلت کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی غفلت کی نیند ہے، تو بندہ غفلت کی نیند میں تھا۔ اب یہاں میں نے کہا کہ گناہ کا شعور ہو جانا یا توبہ کی توفیق کا مل جانا یا توبہ کا بندے کے لیے آسان کر دیا جانا، ہدایت التوفیق اور ہدایت التسہیل، یہ کیا ہے؟ جیسے بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اگر نیند میں ہے تو کوئی اس کو مار ڈالے، وہ ہلاک ہو جائے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے حالت نیند میں جو شعور اسے نہیں تھا، بیدار ہونے سے وہ شعور اس کو مل گیا۔ یہ جو نیند سے بیداری ہے، اس کو اصطلاح میں یقظہ کہتے ہیں۔ یقظہ، نیند سے بیدار ہونا، اس کو یقظہ کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اس کو بیداری کہتے ہیں، عربی میں یقظہ کہتے ہیں، تصوف، سلوک اور معرفت کی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یقظہ۔ اس لیے اولیاء اور عرفاء اور صوفیاء اور کاملین اور ناصحین جب توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کی ابتدا توبہ کے مضمون کی یقظہ سے کرتے ہیں، بیداری سے، یعنی آدمی جاگ اٹھا ہے۔ اور جاگ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گناہ سے سیاہی اور تباہی اور بربادی مترتب ہوئے جا رہی تھی اور غفلت کی نیند کے باعث اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا، اب جاگ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دل کی سیاہی نظر آ گئی۔ اب یہ جتنی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو صرف علم کا مضمون نہ سمجھیں، اس کو اپنے اوپر وارد کرتے چلے جائیں، وارد کرتے چلے جائیں، اپنے اپنے حال پر، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اپنے حال پر وارد کریں، اس کو سمجھیں اور اپنے قلب اور باطن میں اتارتے چلے جائیں، یہ شعور اترتا چلا جائے آپ کے اندر۔ تو جب بیداری ہوئی تو اس کو پتہ چل گیا کہ او ہو، میں تو اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں، میرا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے، میرا تو جو ایمان کا نور تھا، ایمان وہ اتنا بجھ گیا ہے، جو میرے ایمان کے نور کی جو شمع تھی وہ تو اب ٹمٹما رہی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اتنی سیاہی چھا گئی ہے، میں تو ہلاکت انگیز ہو گیا، میرا ہلاکت انگیز انجام سے دو چار ہو گیا۔ اسے بیدار ہوا تو پتہ چلا میں تو اللہ سے اتنا دور ہو گیا ہوں، عبادت کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس کے اثرات، گناہوں کی کثرت کے اثرات بتا رہا ہوں کہ پھر عبادت کی رغبت نہیں رہتی، انجام گناہ کرتا جائے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اس گناہ کے اثرات بھی تو ہوں گے نا، وہ اثرات بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کو انالیسس دے کر ڈائگنوزز بتا رہا ہوں کہ ڈائگنوز کریں، تشخیص کریں، گناہ کی جو مرض ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ میرے گناہوں نے مجھے اتنا تباہ کر دیا ہے۔ تو بندہ محسوس کرے گا کہ میرے اندر عبادت کی وہ رغبت نہیں رہی، اب عبادت سے جی چراتا ہے، کتراتا ہے، عبادت کے لیے تھکاوٹ فیل کرتا ہے، عبادت کرنا نہیں چاہتا، دل میں اگر عبادت کرتا ہے تو جو لذت آتی تھی اب وہ لذت نہیں ملتی۔ جب یہ فیل کرے، یہ ٹیمپریچر جیسے نوٹ کرتے ہیں نا تھرمامیٹر لگا کر، تو آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہے، 78 سے 78.5 سے کم ہے، اس کا مطلب ہے کمزوری ہے، اس سے زیادہ ہے 99 ہے، 100 ڈگری ہے، 101 ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بخار ہو گیا ہے، جتنا زیادہ ہائی ہے ٹیمپریچر اتنا بخار ہے۔ تو یہ اس طرح کا آپ کا تھرمومیٹر ہے، خود ایک آپ کے اندر اللہ رب العزت نے ان بلڈ اس کو یقظہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، اور میں وہ پیمانے دکھا اور سمجھا رہا ہوں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو نماز میں جتنی لذت مجھے پہلے آتی تھی اب نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے سم تھنگ ہیز ہیپنڈ، کوئی چیز ہو گئی ہے جس نے عبادت کی لذت مجھ سے دور کر دی۔ وہ دیکھتا ہے کہ جتنا رجوع عبادت میں اللہ کی طرف اور خشوع اور خضوع ملتا تھا اب نہیں مل رہا۔ میں سے ہر شخص جو سن رہا ہے وہ غور سے سنے، سمجھے اور اپنے اندر اس کو پیمانہ بنا کے تھرمومیٹر کی طرف اس کا جائزہ لے۔ اگر دیکھے کہ نماز تو پڑھتا ہوں مگر اس کا خشوع نہیں آ رہا، اس کا خضوع نہیں آ رہا، اس نماز میں اندر وہ لذت اور حلاوت نہیں آ رہی جو پہلے آتی تھی، تلاوت کرتا ہوں مگر وہ لذت اور حلاوت نہیں آتی جو پہلے آتی تھی،
مختلف قسموں کی طاعت اور عبادت کے اعمال بجا لاتا ہوں، مگر وہ لذت اور حلاوت نہیں، وہ دل جمعی نہیں، وہ رغبت نہیں، دل کو وہ کیف اور سرور نہیں ہے اس میں، تو فوری وہاں گرفت کرے، اپنی مواخذہ کرے اور سمجھے کہ کچھ ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ جب وہ چونکے گا اس کو جھٹکا لگے گا، غور کرے گا، اور اگر وہ اس کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ خواب غفلت میں ہے، یقظہ نہیں آیا، بیدار نہیں ہوا۔ اگر فرق نہیں فیل کرتا تو دو باتیں ہیں، اگر فرق فیل نہیں کرتا تو دو باتیں ہیں، یا وہ عبادت، تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، ولایت، استقامت میں اوپر جا رہا ہے، استقامت میں اوپر جا رہا ہے، لیکن اہل استقامت بھی پھر اپنے پچھلے اعمال کو کم درجہ دیکھتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تاکہ درجہ بلند ہو، اللہ کے اور قریب ہو۔ یا استقامت ہے یا معصیت ہے، یا بے پناہ گناہگاری کی غفلت ہے۔ اب استقامت کا بلند درجہ تو بہت کم نصیب ہوتا ہے، کم لوگوں کو۔ عامت الناس کا جو ہمارا حال ہے، عامت الناس کا، وہ معصیت کا ہوتا ہے اور معصیت کے ساتھ غفلت کا ہوتا ہے، دو چیزیں جڑ جاتی ہیں، معصیت اور غفلت، یعنی گناہ گاری، نافرمانی اور ساتھ غفلت، یہ جڑ جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات آدمی پھر اپنی رو میں، اپنی لہر میں بہتا چلا جاتا ہے، اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ رک کر ٹیمپریچر اپنا چیک نہیں کرتا، روحانی ٹیمپریچر اپنے عمل کا اس کو چیک نہیں کرتا۔ اور وہ چیک کرنے کا طریقہ بڑا سادہ بتا دیا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے ٹیلی فون نہیں کرنے کی ضرورت، یا مجھے خط لکھ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ای میل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کے پاس ان بلٹ تھرمومیٹر ہے، آپ رکھ کے ہر بندہ اپنا ٹیمپریچر نوٹ کر لیتا ہے نا۔ ہر نماز پڑھیں تو آپ دیکھ لیں اس میں اگر رغبت اور لذت اور حلاوت اور دل جمی اور خشوع و خضوع وہی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ بہتر ہے تو اللہ کا اور شکر ادا کریں اور مزید طلب کریں، اور اگر کم ہے تو بیدار ہو جائیں، کچھ ہو گیا ہے جس نے ڈیمیج کیا ہے اس کو۔ جیسے بھئی آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہیں نا، اچانک دیکھتے ہیں بھئی آپ ذرا ہاتھ میرا پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہے، ہاتھ کی گرفت اتنی نہیں رہی، تو اب پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نیورو سرجن، نیورو فزین کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا ہاتھ سن ہو رہا ہے، آپ فوری جاتے ہیں۔ اب آپ کا بھی گلا بیٹھ گیا ہے، آپ فوری جاتے ہیں، نزلہ زکام ہو گیا ہے، فوری نوٹس کرتے ہیں نا اپنی سر میں درد ہو رہی ہے، پہلے درد نہیں تھی تو فریش تھا، اب سر درد ہو گیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا عارضہ لائق ہوتا ہے، کہیں پین ہو رہی ہے پتہ چل جاتا ہے، جسم میں دردیں ہیں فوری پتہ چل جاتا ہے۔ تو جسم ہے نا، تو جسم کا ہم نوٹس لیتے رہتے ہیں، ہر لمحہ نوٹس لیتے ہیں، بیک میں درد ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہزار امراض ہیں، عوارض ہیں، چھوٹا سا عارضہ بھی جسمانی لاحق ہوتا ہے تو ہم فوری اس کا نوٹس لیتے ہیں، یعنی ہمارا شعور کام کرتا ہے جسم کے معاملات پر، جسم کے معاملات پر۔ اب آج کی رات یہ سبق سیکھنا ہے، اور یہ جو میرے دروس ہوتے ہیں اور خطابات وہ یہی سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم جسمانی عوارض کے بارے میں، جسم پہ یہ تکلیف ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ مرض ہو گئی، یہ درد ہو گئی، یہ مشکل ہو گئی، ان جسمانی عوارض کے بارے میں ہم اگنورنٹ نہیں رہتے، بلکہ ہم اس کے لیے بڑے ویجیلنٹ رہتے ہیں، اور ہمیں خبر رہتی ہے، شعور رہتا ہے، فوری پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح روحانی عوارض پر بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے، روحانی عوارض پر، باطنی عوارض پر بھی ویجیلنس ہونی چاہیے اسی طرح، اور وہ ویجیلنس بھی اسی طرح آسان ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا، روزے میں، طاعت میں، تلاوت میں، عبادت میں سمجھا دیا۔ اب کبھی اس سے بڑھ کر، یہ تو ابتدائی حالت ہے، ابتدائی، جب آدمی گناہ سے تائب نہیں ہوتا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر غفلت اور جب بڑھتی ہے تو عمل چھوٹ جاتا ہے، نماز چھوٹ جاتی۔ تو پہلے یہ تھا کہ نماز چھوٹنے ہی نہیں پاتی تھی، ممکن ہی نہیں کہ نماز آپ کی چھوٹ جائے، اور اگر کسی وجہ سے ایک نماز چھوٹے تو آپ بےتاب ہیں، بے چین ہیں، سکون ہی نہیں آئے گا، پریشان ہیں، آپ کا سکون ہی لٹ گیا کہ کیسے ہو گیا، میری نماز رہ گئی۔ پہلے یہ تھی،
اب نماز چھوٹ گئی تو دیکھیں کیا اس قدر بے چینی ہوتی ہے؟ آپ کو اندر سے جواب ملے گا نہیں ہو رہی، کم ہے، وہ اضطراب ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کو بہت زیادہ پریشانی اور الجھن نہیں ہوئی۔ یہ جو ترک طاعت پر، ایک نماز ترک ہونے پر، اور اس کو سلوک اور معرفت اور تصوف کی اصطلاح میں ترک طاعت بھی کہتے ہیں، یہ وسیع ٹرم ہے ترک طاعت، کہ اگر کوئی عبادت اور طاعت کا، نیکی کا عمل ترک ہو گیا تو پہلے ترک ہوتا نہیں تھا، اب ترک ہونے لگا، تو یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ، کیوں ہو رہا ہے ترک؟ تو وہ گناہوں نے، نافرمانیوں نے، معصیت نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ بڑھ رہی ہیں اور دل سیاہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اب تھوڑی سی بے چینی ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح غفلت جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے ویسے ویسے فکر ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو گویا دل مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ مردہ، پہلے دل مریض تھا، اس سے پہلے صحت مند تھا، جب ہر وقت طاعت میں آپ کو خوشی ہوتی تھی، طاعت میں لذت تھی، طاعت میں کیفیت تھی، طاعت میں حلاوت تھی، طاعت کی طرف بڑھتے تھے، اللہ کی قربت کی طرف بڑھتے تھے، وہ سرور ملتا تھا، خوشی ملتی تھی طاعت میں، تو دل زندہ تھا اور دل کی زندگی میں قوت میں اضافہ ہوتا تھا۔ جو طاعت کی لذت کم ہوتی گئی تو مطلب ہے دل بیمار ہوتا گیا، اور کم ہوتی گئی دل بیمار ہوتا گیا، گناہ پہ شرمندگی کم ہوتی گئی، بے چینی کم ہوتی گئی تو دل اور بیمار ہوتا مردہ، حتیٰ کہ بے چینی ہونا بند ہو گئی تو دل مردہ ہو گیا۔ اس کو مردہ دل کہتے ہیں۔ تو کبھی دل صحت مند ہوتا ہے، کبھی دل مریض ہوتا ہے، کبھی دل مردہ ہوتا ہے، اور کبھی دل بہت قوی ہوتا ہے، اقویٰ۔ اسی طرح یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ متعلق ہیں یقظہ، بیداری۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ بیداری عطا کرے۔ سب سے پہلے آج کی رات اس کو دعا کو کریں کہ اللہ بیداری عطا کرے، کہ آپ کو اپنے حال پر باخبر رکھے۔ نقصان ہو رہا ہے تو نقصان سے بے خبری نہ ہو، یہ حالت نہ ہو جائے کہ نقصان بھی ہوتا رہے اور آپ کو خبر ہی نہ ملے۔ پھر یہ دعا کریں کہ نقصان سے بچاؤ ہو، آپ روک سکیں حالت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، پھر اللہ نے ان پہ رحم کیا اور ان کو توبہ کی توفیق دے دی، یعنی توبہ کا خیال آ گیا ان کے دلوں میں، اور توبہ کی آرزو ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کی طبیعتیں راغب ہو گئیں۔ لیتوبو، پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوئے، راجع ہوئے، انہوں نے توبہ کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اللہ پاک پہلے ہدایت دیتا ہے توفیق کی اور تسہیل کی، پھر اس کے بعد آگے ہدایت الارشاد، پھر آگے اس کے اقسام ہیں۔ تو یہ میں نے ایک نقطہ جو سمجھانا تھا کہ توبہ کی اس طرح اللہ پاک نے 3 درجے بنا دیے ہیں، اور استغفار الگ سمجھا دیا۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں جو بات شروع کی کہ پھر استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ گناہ تو گناہ ہو گیا، گناہ کو سمجھ لیں، ہر اللہ کے حکم کی، امر کی نافرمانی گناہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ نے کرنے کا فرمایا اس کو نہ کرنا گناہ ہے، اور ہر وہ شے جس کو اللہ پاک نے چھوڑنے کا فرمایا، یا ہر وہ کام جسے اللہ پاک نے نہ کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا گناہ ہے۔ جس کا حکم تھا کرنے کا وہ نہ کیا تو گناہ ہے، اور جس کے نہ کرنے کا حکم تھا وہ کر بیٹھے تو گناہ ہے۔ اس لیے امر اور نہی دونوں چیزیں اس مرتبے میں آ گئیں۔ اب گناہ کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا ہے، بڑا ہوتا ہے تو وہ کبائر میں آتا ہے، چھوٹا ہے تو صغائر میں آتا ہے۔ تو گناہ میں یاد رکھ لیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ سے جب معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، تو اس معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ، جب معافی مانگتا ہے اللہ پاک سے تو استغفار کہتے ہیں۔ اور استغفار، معافی مانگنا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں المفارقۃ عن الذنب۔ معافی مانگنا یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا۔ ایک ہے زبان سے مانگنا، ایک ہے دل سے مانگنا، ایک ہے بدن سے مانگنا۔ معافی مانگنا زبان سے، دل سے، جسم سے۔ زبان سے کلمہ معافی طلب کرنے کا کی ادا کرے، دل سے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور بدن سے عملاً چھوڑ دے، ترک کر دی معصیت۔ یہ استغفار کے 3 درجے۔
یعنی 3 جز ملے تو یہ عمل استغفار بنا۔ زبان سے کلمہ کہا، اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ معاف فرما دے۔ دل سے اس کیے پر گناہ پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور بدن سے جسم سے اس گناہ کے عمل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ میں دہرا کے سمجھا رہا ہوں، یہ 3 چیزیں، 3 امر ملے تو استغفار ہوا۔ یہ ہے معافی طلب کرنا۔ تو آج رات آپ معافی طلب کریں، اور ہر رات طلب کریں، اور ہر روز طلب کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بعض اوقات ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف آدمی سالانہ معافی مانگنے کا اہتمام کرے۔ ہم سالانہ والے لوگ ہو گئے ہیں نا، عمر میں ایک مرتبہ کرنے والے لوگ، سالانہ کرنے والے لوگ، ہفتہ وار کرنے والے لوگ، ماہانہ کرنے والے لوگ۔ یہ جب طبیعتوں میں غفلت آ جاتی ہے اور اعمال صالحہ کی اہمیت نہیں رہتی اور گناہ کثرت کے ساتھ زندگی پہ چھا جاتے ہیں، پھر ہم بڑے بڑے وقفوں کے بعد جا کے رجوع کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف راغب اور راجع اور تائب رہتا ہے۔ ہر لمحہ اس کی طبیعت، اس کا دل، اس کی روح، اس کا قلب، اس کا من اللہ کی طرف ہر لمحہ راجع رہتا ہے، تائب رہتا ہے۔ تو توبہ دراصل ایک دائمی کیفیت ہے، دائمی۔ تو میں توبہ سے پہلے استغفار کی بات ختم کر لوں تو یہ میں نے معنی سمجھا دی، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرو، اور معافی طلب کرنا 3 چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ زبان سے معافی مانگیں، دل سے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اللہ کے حضور، اور بدن سے اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ جب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ مفارقہ ہوا، اس گناہ سے آپ جدا ہو گئے۔ تو گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے۔ گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے، یہ طلب مغفرت ہے۔ پہلی بات فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اور توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، گناہ سے الگ ہو جانا استغفار، اور نیکی کی طرف پلٹ جانا یہ ہے توبہ۔ اب آپ دونوں کا فرق سمجھ گئے۔ اگر گناہ پر شرمندہ ہوئے اور گناہ سے جدا ہو گئے تو استغفار ہوا، مگر نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، عبادت اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹے نہیں تو توبہ نہیں ہوئی۔ گناہ سے جدا ہوئے تو استغفار ہوا، اور جدا ہونے کا بھی معنی بتا دیا، صرف زبان کا نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی۔ یہ جب مفارقہ کامل ہوا، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی، زبان سے معافی مانگی، دل سے اپنے کیے ظلم پر ندامت، شرمندگی کی عمل پر، اس کیے پر، اور بدن سے ترک کر دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، تو یہ چیزیں تینوں ملی تو اس سے تو ہوا استغفار۔ توبہ ابھی نہیں ہوئی۔ اب آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ ہماری پوری زندگی میں ہم جو کچھ توبہ کے نام پہ کرتے ہیں، دراصل وہ صرف استغفار ہوتا ہے۔ ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو استغفار دروازہ ہے، توبہ پھر آگے اس کے اندر گزر کے پھر گھر آتا ہے، سین آتا ہے، اور انابہ پھر اس کے بعد سین چھوڑ کے اندر کمرے میں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو انابہ آتی ہے۔ تو یہ تو استغفار ہے، صرف دروازے پر کھڑے ہیں، معافی مانگ لی، گناہ کو چھوڑ دیا۔ بھئی یہ تو ایک ظلم کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کو ترک کر دیا، تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، استغفار ہو گیا، تو اللہ پاک نے آپ کی وہ جو ظلم لکھا گیا تھا، گناہ لکھا گیا تھا، اس کو مٹا دیا۔ ابھی توبہ نہیں کی۔ توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، جیسے گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اور اب شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا ہے، اب ویسے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائیں۔ اس گناہ کا بدل
نعم البدل طاعت کو بنائیں عملاً۔ اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدلے میں پلٹ جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ جو رجوع ہوگا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اس رجوع کو توبہ کہتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے۔ گناہ سے معافی مانگنا یہ توبہ نہیں، یہ استغفار ہے۔ اور استغفار کے بعد پھر نیکی، طاعت اور تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے۔ باطل کو چھوڑ دیا استغفار، اور حق کی طرف پلٹے یہ توبہ ہے۔ ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں، یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا، اس نقصان کا ازالہ کر دیا، نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، ابھی نفع میں نہیں گئے، آپ کاروبار کر رہے تھے، نقصان کر بیٹھے، استغفار کے ذریعے آپ نے نقصان پورا کر لیا، اس کو استغفار کہتے ہیں، ازالۃ الضرر، نقصان پورا کر لیا، نفع میں نہیں گئے، اور توبہ کے ذریعے نفع مندی میں چلے جاتے ہیں، توبہ کے ذریعے نفع کما لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کے کرم کا، وہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا غفور، کتنا تواب، کتنا عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ کے بعد بھی ایسا کرو کہ نہ گناہ کا نقصان رہے بلکہ نفع میں بھی چلے جاؤ۔ یہ مولا کے کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ کا ازالہ ہو، ضرر کا، نقصان کا ازالہ ہو استغفار سے، اور جلب منفعت ہو، جلب حصول منفعت، یہ توبہ ہے۔ ازالہ ضرر، نقصان کا ازالہ استغفار ہے، اور حصول منفعت یہ توبہ ہے۔ تو استغفار کے ذریعے مغفرت جب ہو گئی تو آپ گناہ کے شر سے بچ گئے۔ مغفرت کا جو لفظ ہے آپ دیکھیں، جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو سر کے اوپر وہ پہنتے ہیں موٹا سا لوہے کا، پہلے زمانوں میں میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ اب بچے جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ تاکہ گرے بندہ تو چوٹ نہ لگے، اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں، ہیلمٹ کو مغفر مغفرت اور غفرہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے استغفار کیا، گناہ سے معافی مانگی اللہ کے حضور، اللہ نے معاف کر دیا، تو گویا آپ نے مغفر پہن لیا۔ اب وہ جو چوٹ لگنے کا امکان تھا اس سے بچ گئے، جو ٹھوکر آئی تھی اس سے بچ گئے، ٹھوکر لگنے سے بچ گئے، لیکن دوسرے دشمن پر حملہ نہیں ہوا، اٹیک نہیں ہوا دشمن پر، آپ وہیں کے وہیں کھڑے، اپنے آپ کو بچا لیا گناہ سے، تو حصول منفعت نہیں ہوئی۔ جب توبہ کی تو آپ نے شیطان پہ اٹیک کر دیا۔ پہلے آپ نے زرہ پہن لی تھی، زرہ تو دشمن کے حملے سے بچا لیا تھا استغفار سے کے ذریعے، دشمن کے حملے سے بچ گئے، مگر دشمن کا کچھ نہیں گیا، شیطان کا کچھ نہیں گیا۔ جب آپ نے توبہ کی تو شیطان کا نقصان کیا، پہلے شیطان نے آپ کا نقصان کیا تھا، آپ نے استغفار کر کے نقصان پورا کر دیا، اب آپ نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اب آپ نے شیطان کا نقصان کر دی، پلٹ کر شیطان پر حملہ آور ہوئے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسے کمزور نہ بنو کہ شیطان ہی تم پہ حملہ کرتے رہے اور تم توبہ معافی مانگ کے بس اپنے آپ کو اس نقصان کا ازالہ ہی کرتے رہو، بچاتے رہو، تو اس طرح تو شیطان چڑھائی کرتا رہے گا۔ نہیں، فرمایا کہ صرف بچاؤ کرنے والا نہ بنو، شیطان پر حملہ کرنے والے بھی بنو۔ استغفار اس طرح ہے جیسے آپ کھیلتے ہیں ہاکی یا فٹ بال کھیلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں کہ فیلڈ میں جب دونوں طرف کی ٹیمیں تو کہتے ہیں کہ ایک ٹیم کے اوپر، ایک طاقتور ٹیم ہے تو ہر وقت آپ کے گول کے اوپر ان کا پریشر رہتا ہے، ہر وقت ہاف کے بعد آپ کی طرف بھی کھیلتے رہتے ہیں گیم۔ باکسنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دو باکسر لڑتے ہیں، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، تو وہ ہر وقت اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کمزور بالکل رنگ کے ساتھ لگ کے بس ڈیفینس ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ موسٹلی اس کے حلقے میں آ کے اٹیک کرتا رہتا ہے۔ فٹ بال میں آپ کے گول ٹیم کی آپ کے گول پر پریشر رہتا ہے، ہاکی میں آپ پر پریشر، آپ ڈیفینس کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈیفینس کرنا، بچانا، یہ استغفار ہے،
استغفار، تو آپ نے اس پریشر کو دبا رکھا ہے، مٹا لیا، جو نقصان ہوا تھا اس سے بچا لیا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ نیکی کا پریشر بڑھا کر دوسرے شیطان کے گول پر حملہ آور ہونا، اس پر پریشر کرنا، اپنے ہاف کو کراس کر کے۔ تو آپ جب ہاف کے اندر رہیں گے اللہ کے بندو، تو کسی وقت بھی گول ہونے کا ڈر ہے، تو آپ کمزور رہے نا۔ تو جب طاعت میں، عبادت میں، نیکی میں کمزور ہے تو شیطان کسی وقت بھی، اگر اب گول نہیں کر سکا دوسری بار کر لے گا، اب نہیں کر سکا تو آپ استغفار ہی کرتے رہیں گے تو کسی لمحے وہ گول کر لے گا، خواہ پینلٹی سے کر لے، خواہ وہ کارنر ہٹ کر کے کر لے، وہ گول ہی کر لے گا، کسی وقت سیدھا ہی گول کر لے، چونکہ آپ کے اوپر ہی پریشر ہے نا۔ تو استغفار سے پریشر ریلیز نہیں ہوتا، نقصان کا بچاؤ ہوتا ہے۔ توبہ آگے بڑھنا ہے، یہ پروگریسو ایکٹ ہے، آگے بڑھنا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں، اب شیطان پر اٹیک کیا، اس کا سر تو پھوڑنا نہیں آپ نے، نہ اس کا بازو توڑ دینا ہے۔ شیطان پر حملہ کیا ہے؟ نیکی کرنا، سجدے میں گر جانا، عبادت کر لینا، نوافل پڑھ لینا، سجدہ ریز ہو جانا، طاعت اختیار کر لینا، گناہوں کو چھوڑ کر عبادت کی زندگی میں آ جانا، سچائی کرنا، وعدہ وفائی کرنا، سخاوت کرنا، دوسرے سے بھلائی کرنا۔ جب آپ نیکیوں کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے گویا شیطان کے گول کر اس کے اوپر اپنا پریشر ڈیولپ کر لیا، اب آپ طاقتور ہو گئے۔ توبہ بندے کو روحانی طور پہ طاقتور کرتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے تاکہ بچاؤ رہے، اور کثرت کے ساتھ بندہ توبہ کرے تاکہ نیکی میں اضافہ اور اللہ کی قربت نصیب ہو۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آئی ہے نا، یہ وہ اسی معنی میں ہے جو قرآن مجید میں آپ کثرت کے ساتھ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ جو توبہ نصوح کا لفظ آپ نے سنا ہے کثرت کے ساتھ، توبہ نصوح کا معنی یہی ہے۔ نصوح ناصحہ سے ہے، اسی سے نصیحت بھی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے ارادے میں، قصد میں، جیسے شکور اور صبور، اس طرح نصوح، اس کا مطلب ہے نصوح کا صاف ستھرا ہو جانا، بالکل خالص ہونا، کوئی میل کچیل اور ملاوٹ نہ رہے، کوئی غش اور شعب نہ رہے، ملاوٹ نہ رہے، ملاوٹ سے پاک، صاف ستھرا، خالص کر دینا کسی چیز کو، اس کو نصوح کہتے ہیں۔ بہت ہی خالص کر دیں، چمکا دیں تو یہ مبالغہ کے صیغہ پر یہ نصوح ہے۔ تو توبہ نصوح کا مطلب ہے، ابھی تک توبہ کو سمجھایا میں نے، اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے استغفار سمجھایا، پھر توبہ بتائی، اب توبہ نصوح، اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرو وہ جو بتائی آپ کو، کہ پہلے تینوں عمل کریں استغفار کے، زبان سے بھی کریں، معافی طلب کریں، دل سے شرمندہ بھی ہو جائیں گناہ پر، اور بدن سے ترک بھی کر دیں۔ استغفار پورا ہوا، اب توبہ کریں، اور توبہ یہ کہ طاعت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف، یہ درجے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کر لیا تو پھر آپ پلٹ کر نیکی کی طرف بڑھ گئے، آگے چلے گئے، استغفار اور توبہ ہو گیا۔ اب پھر توبہ نصوح، اور توبہ کی تو توبہ بھی نصوح والی کریں، یعنی ملاوٹ سے پاک توبہ۔ ہماری ساری توبہیں ملاوٹ والی توبیں ہوتی، ہم جتنی توبہ کرتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں توبہ سے پاک نصوح توبہ کرو، اور وہ کیا ہے، اس کی تعریف کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے التوبۃ النصوح ان یتوب من الذنب ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الدرع۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے، ملاوٹ سے پاک توبہ، کہ بندہ گناہ سے ایسی توبہ کرے۔ دیکھیے نا، جب استغفار کرے گا صرف، کیونکہ ہم نے صرف استغفار کو توبہ سمجھ لیا ہوا ہے، اگلا سٹیپ نہیں اٹھاتے، بس اس کی معافی مانگ لی، ختم، رو لیا، ختم۔ تو جب وہاں کرے گا تو میں نے کہا کہ وہ
وہ کمزوری کی پوزیشن میں کھڑا ہے بندہ، کمزوری کی پوزیشن میں، ہر لمحہ شیطان اور گناہ اور دنیا کا مکر اور فریب اور شہوات اور نفس ہر لمحہ پر حملہ کرتے رہیں گے اور آپ کو دھکیلتے رہیں گے، کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ جب توبہ کرنے کا مطلب اب نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں، اتنا نیکیوں کی طرف بڑھیں کہ دشمن دب جائے، پیچھے ہٹے، نفس پیچھے دبے، شیطان پیچھے دبے، دنیا کے حملے پیچھے دبے، آپ طاقتور ہوں، ایمان میں، قوت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی طاعت میں طاقتور ہوں۔ اور اب اس توبہ کو نصوح رکھیں، اور فرمایا کہ وہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے ایسی توبہ کریں کہ پھر اس کی طرف پلٹ نہ سکیں، ثم لا یعود الیہ، گناہ سے ایسی توبہ کرنا کہ پھر بندہ گناہ کی طرف پلٹے نہیں، پلٹ نہ سکے۔ اور پھر آپ نے مثال دی، کیسے نہ پلٹے؟ جیسے ماں کا دودھ ماں کے سینے سے آ جاتا ہے، بچے کو جب پلاتی ہے تو جو دودھ نکل آتا ہے وہ ماں کی چھاتی میں، سینے میں پلٹ نہیں سکتا۔ یا جانوروں سے جب آپ دودھ دوتے ہیں تو جانوروں نے چارہ کھایا تھا نا، زراعت میں، فیلڈ میں جا کے چارہ کھایا تھا، تو چارہ کھا کے تو اس خوراک نے ان کا دودھ بنایا۔ تو جب دودھ آپ نے نکال لیا تو دودھ بنا تو وہیں سے تھا نا جو ان کی خوراک تھی، اور خوراک تو فیلڈ سے آئی تھی، کسان نے جو کچھ اگائے تھے پٹھے اور جو کچھ اس کے جو اگائے تھے سبزہ چارہ، وہی کھا کے تو الٹیمیٹلی وہ کیمیکلی چینج ہوتا ہوتا دودھ بنا تھا۔ اب دودھ جب بن گیا تو پلٹ کے دودھ چارہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیے نا دودھ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ خون کو لے لیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب نے مثال دی کہ جیسے دودھ پلٹ کر، جانوروں کا دودھ پلٹ کر دوبارہ چارہ نہیں بن سکتا، یا ماں کا دودھ واپس چھاتی میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ خون کی مثال لے لیں، خون کہاں سے بنتا ہے؟ آپ پراٹھا کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ پلاؤ کھاتے ہیں، آپ خوراک کھاتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ سارا کچھ جو کھاتے ہیں بھئی وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے کیموس اور کیلوس کے پروسیس ہوتے ہیں، کیمیکل ایکشنز ہوتے ہیں، اور وہ مختلف عوامل سے گزرتا اسی میں سے خون بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے ماں کے لیے دودھ بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے اور کھائے پیے میں سے پانی بن جاتا ہے جو پیشاب بن کے نکلتا ہے، اور اسی خوراک میں سے خون بھی بنتا ہے، اسی خوراک میں سے دودھ بھی بنتا ہے۔ تو جو چیز جو بننی تھی بن گئی، اب آپ اپنے اس دودھ کو یا اپنے خون کو یا پانی کو جو کچھ بھی بنا، کیا پلٹا کے واپس بدل سکتے ہیں اس کی اصل میں؟ دوبارہ اس سے چاول بنا سکتے ہیں؟ بولیے بھائی، وہ بریانی، وہ پلاؤ، یہ گوشت، وہ سالن، وہ روٹی میں پلٹ سکتے ہیں دوبارہ؟ نہیں پلٹ سکتے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اتنی کیمیکل چینجز ہو جاتی ہیں، کیمیکل چینجز کہ اس کے بعد اب پلٹ کر اصل حالت پہ بندہ نہیں جا سکتا، اس چیز کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف اتنا آگے بڑھ جائے اور اتنا بدل جائے، گناہ گاری سے بدل کے پرہیزگاری میں اتنا آگے نکل جائے کہ پھر وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جا سکے، اس کا ناممکن ہو جائے گناہ کی طرف پلٹنا۔ تو دوستو، جب گناہ کی طرف پلٹنا جس بندے کا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے حصار کامل میں آ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اتنا اہتمام کرنے لگ جائے تو پھر اس سے چھوٹے گناہ جو بندگی کا حصہ ہیں، انسانیت کا حصہ ہے، صغائر، سیئات، زلات، خطیئات، سیئات، صغائر، وہ خود بخود ان نیکیوں کے فیض سے اللہ پاک ان کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اتنا فیض دیتا ہے، اس سے پھر اللہ پاک اتنا فیض دیتا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 31، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا اگر وہ کبائر، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں
روکا گیا ہے۔ اگر تم ان سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ، پلٹ کر ان کی طرف نہ جا سکو، تم تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور اللہ کی اطاعت اس کے حصار میں آ جاؤ، نہ جاؤ، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود بخود مٹا دیں گے، خود بخود مٹا دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ نیکیاں خود بخود چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور وندخلکم مدخلا کریما، اور نہ صرف چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے بلکہ کرامت والے مقامات جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ تو محنت جو کرنی ہے، ساری محنت وہ یہ کرنی ہے کہ پلٹ نہ سکے ادھر، تو زندگی آگے کی طرف بڑھے، یہ نہ لگا رہے آگے کبھی پیچھے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، یہ تماشا نہ لگا رہے۔ اور اس کے لیے محمد بن کعب القرظی، ان کی روایت ہے، وہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ نصوح جس کا میں نے ذکر کیا، یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ 4 چیزیں اکٹھی کرے، الاستغفار باللسان، جیسے میں نے پہلے کہا، زبان سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، استغفار کرنا۔ دوسرا والاقلاع بالابدان، بدن سے اس گناہ کو ترک کر دینا، بدن سے گناہ سے جدا ہو جانا، مفارقہ جیسے میں نے کہا، گناہ سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ ادمار و ترک العود بالجنان، تیسرا دل کا جو شرمندگی اور ندامت تھی تو دل میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جانے کا عزم پختہ کر لینا، دل میں گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانے کا، گناہ کو ترک کر دینے کا عزم پختہ کر کے دل میں رکھ لینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مہاجرت و سیء الاخوان، اور جو برے لوگ ہیں ان سے مہاجرت، علیحدگی اختیار کر لینا، برے لوگوں کی صحبت سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ 3 چیزیں میں نے پہلے بتا دی تھی، 4تھی چیز ایڈ ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر توبہ کو توبہ نصوح بنانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دی جائے، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو زائل کر دیتی ہے، توبہ کو زائل کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، توبہ کو توبہ نصوح نہیں رہنے دیتی۔ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو نقصان پہنچاتی ہے، بندے کو پھر گناہ کی طرف لوٹا کے لے جاتی ہے۔ اس لیے آخری بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استغفار اور توبہ اور پھر توبہ نصوح، ان سب چیزوں پر مداومت اور محافظت کے لیے، تاکہ یہ دائم رہیں اور محفوظ رہیں، قائم رہیں، اس کے لیے اولیاء کبار میں سے بہت بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے کامل ہوئے ہیں ولی اللہ، حضرت شیخ عبداللہ الانطاکی۔ شیخ عبداللہ الانطاکی بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، چونکہ دل جب مریض ہوتا ہے نا، گناہوں کے ساتھ دل مریض ہوتا ہے، جب تک آپ زبان سے توبہ استغفار کہتے چلے جائیں مگر دل کی مرض کا علاج نہ کریں، دل کے ذوق و رغبت کو نہ بدلیں، اس کی مرض کا علاج نہ کریں جب تک اصل مرض کا، تو وہ پھر زبانی کلامی استغفار توبہ کے کلمات فائدہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور یہ دل کی مرض کا علاج ہے، دل کی مرض کا علاج ہے۔ اس کو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس کو روایت کیا ہے سند کے ساتھ۔ 5 چیزیں دل کی مرض کا علاج ہیں اور وہ توبہ کو پختہ کر دیتی ہیں اور توبہ نصوح کا درجہ بندے کو دیتی ہیں اور اس کے اندر ظاہری باطنی اصلاح کو مضبوط کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط فرمائی مجالست الصالحین، نیکوں کی ہم نشینی، ابتدا یہاں سے کی، سب سے پہلی نیک صحبت۔ اس میں فرمایا جو پہلا قول میں نے بتایا، اس میں بری صحبت سے بچنا، بروں کی صحبت ترک کر دینا، چونکہ صحبت اثر کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت کے بعد جا کے اندازہ ہوتا ہے، اس وقت آدمی بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لٹ گیا ہوتا ہے بہت کچھ، اور پھر پلٹ کے آنا، کمپنسیٹ کرنا، ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔
تو اس کے لیے فرمایا کہ بروں کی صحبت سے بچو، بیٹھو ہی نہیں۔ ضروری نہیں اس کو آپ برا رٹ لگائیں، گالی گلوچ کریں، نہیں، بس اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں۔ اور مجالست الصالحین، اس لیے ہم نے رفاقت کا لفظ رکھا، منہاج القرآن کی سنگت کا نام رفاقت، صالحین کی رفاقت میں رہو، بس نیکوں کی مجالست میں رہو۔ حسن اولئک رفیقا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے دوست ہیں، سنگت میں رہو۔ اور سنگت کی آج تو 100 قسمیں ہیں، 100 شکلیں ہیں۔ سنگت سننے سے بھی سنگت ملتی ہے، دیکھنے سے بھی ملتی ہے، کلام مجلس میں بیٹھنے سے بھی ملتی ہے، ان کی تعلیمات کو ماننے سے بھی ملتی ہے، قلبی تعلق رکھنے سے بھی ملتی ہے۔ اب سنگت کی بڑی شکلیں آج کے زمانے میں اللہ پاک نے بڑھا دی ہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جسمانی سفر کر کے مشکل سے جا کے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اب تو ٹی وی آ گیا ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، آپ آن کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، سنگت مل جاتی ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کسی کی پڑھیں وہ بھی سنگت ہے۔ ہم جو پڑھی ہستیاں گزر گئیں، ہم ان کی کتابوں کے ذریعے ہی ان کی سنگت میں رہتے ہیں۔ تو مجالست الصالحین، جس طرح کی سنگت مل سکے یہ مجالست ہے، یہ مجالست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نیکوں کی سنگت میں رہنا ایک، اور دوسری چیز فرمائی قراءۃ القرآن بالتفکر، قرآن مجید کی قراءت کرنا، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ جب غور و فکر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی قراءت کرتے ہیں تو قرآن آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو آپ قرآن کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کی صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی صحبت میں جانا اللہ کی صحبت میں، چونکہ قرآن کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ تیسرا خلاء البطن من الطعام، کھانا اتنا نہ کھانا کہ یہاں سانس لینے کی جگہ بھی نہ رہے، تو اتنا کھانا کہ خلا رہے بطن میں، کچھ خلا رہ جائے، جگہ خالی رہے، پیٹ میں خلا چھوڑنا، کھانے کے بعد بھی اتنا کھانا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی سادہ سا طریقہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، پیٹ بھر جانا، ڈگار نہیں آتا، یعنی اس کا مطلب ہے پیٹ اتنا بھر گیا ہے، اور ڈگار آنے کا مطلب ہے کہ جگہ چھوڑی ہے۔ یہ ایک بڑا سادہ سا آپ کو ایک فینومینن سمجھا دیا۔ تو پہلی صالحین کی مجالست، سنگت اور صحبت، دوسرا قرآن مجید تفکر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا پیٹ بھر کے نہ کھانا، اتنا کھانا کہ جگہ بچے، اللہ کے ذکر کی جگہ بچے، سانس کی جگہ بچے، وہاں رغبت، اللہ کی عبادت کی رغبت کی جگہ بچے، جسم بے حال نہ ہو جائے کھا کر۔ تیسرا یہ فرما کر دیا، اور چوتھا قیام اللیل، پھر رات کو قیام کرنا۔ اور قیام اللیل مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ کئی اولیاء نماز مغرب کے بعد کے جو نفل ہیں اوابین کے، کوئی 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 20 پڑھے، جتنے بھی پڑھے فرض نماز اور سنت کے بعد، ان نفلوں کو، اوابین کے ان نفلوں کو قیام اللیل شمار کرتے۔ کتب میں اولیاء کرام کئیوں کو اس وقت کی نماز کو قیام اللیل سے بھی افضل، پچھلی رات سے بھی، اپنے اپنے اوقات کی تفضیل ہے۔ تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے، نفل پڑھیں، پھر رات کو جس وقت بھی فجر سے پہلے پڑھ لیں وہ بھی قیام اللیل ہے۔ تہجد نصف شب پڑھیں، آخر شب پڑھیں، اول لیل پڑھیں، رات میں کچھ ضرور قیام کریں اللہ کے حضور، سجود کریں اللہ کے حضور، رات کی نماز کو مس نہ کریں۔ اللہ پاک نے مغرب سے لے کے فجر تک سارے درمیانی عرصے کو اللیل بنایا ہے، اور اس لیل کے درمیان جب بھی قیام کریں یہ قیام اللیل ہے، جو جتنا کرے۔ تو صرف مقصد یہ ہے کہ رات کے قیام کو اللہ پاک نے دن کے قیام پر فضیلت دی ہے، تو رات کے وقت قیام کریں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، جاگیں، تلاوت کریں، قیام کریں، جاگیں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، درود پاک کریں، ذکر کریں، جو بھی ہے کچھ لمحے اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں گزاریں۔ اور 5واں التضرع عند الصبح، اور جب فجر پڑھیں، صبح کا وقت ہو تو اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں، بچے بھی کریں۔ یہ گریہ وزاری کی عادت بچپن سے پڑھنی چاہیے بچوں میں، نوجوان بچوں میں،
چونکہ گناہ نہیں، اللہ پاک نے انہیں گناہ سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ رونا کس چیز کا، کیوں روئیں. نہیں، یہ رونا اللہ کو پسند ہے. اللہ اپنے رونے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، گریہ اور بکا والے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور جو آنسو گرتا ہے مومن کا اللہ کے خوف اور اس کے عشق اور اس کی محبت میں اور اللہ کی طلب میں، کبھی گناہ پر رونے کا آنسو ہے، کبھی اللہ کے عشق اور محبت میں رونے کا آنسو ہے، کبھی آقا علیہ السلام کے عشق اور ہجر میں رونے کا آنسو ہے، کبھی اللہ کی قربت کے طلب کے آنسو ہیں. یہ محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں. تو کوئی گریہ خوف کا گریہ ہے بکا، کوئی گریہ طلب کا گریہ ہے، کوئی گریہ محبت کا گریہ ہے. تو آنسو گرانا یہ اس سے بھی افضل ہے جو مجاہد میدان جنگ میں اپنی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بارڈر پہ اپنی جان دے کر، نذرانہ دے کر اپنا خون گراتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، یہ 2 قطرے اللہ کو نہایت محبوب ہیں. 2 قطرے، ایک اس مجاہد کا خون کا قطرہ جو اپنے دین اور اپنے وطن کی حفاظت میں گراتا ہے اللہ کے حضور، اور ایک اس جوان کا، اس شخص کی آنکھوں کے آنسوؤں کا قطرہ جو خدا کی محبت میں گراتا ہے. تو اس کی عادت پیدا کریں. جن کی تھی نہیں رہی وہ لوٹائیں اس عادت کو، جنہیں عادت نہیں ملی وہ ڈالیں، جنہیں اللہ نے نصیب کی ہے وہ اس کو دوام بخشیں. تو 5 چیزیں بیان کی، یہ علاج ہے. اس سے دل کے امراض ٹھیک ہوتے ہیں اور توبہ توبہ نصوح بن جاتی ہے. اور آج کی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث المحاسبی سے سنا. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت حارث المحاسبی سے سنا. وہ فرماتے تھے، اور اس کو بھی امام عبد الرحمن السلمی نے روایت کیا، فرماتے ہیں ما قلت قط اللہم انی اسألک التوبہ ولکنی کنت اقول اللہم ارزقنی شہوت التوبہ. فرماتے ہیں سیدنا جنید بغدادی کہ میں نے حضرت حارث محاسبی سے سنا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں اور اپنے طلاب کو، طالب علموں کو بتایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں. یہ کبھی سوال نہیں کیا. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہا ہوں عمر بھر کہ اے اللہ میں توبہ کے عشق کا سوال کرتا ہوں، مجھے توبہ کی محبت عطا کر. اگر خالی توبہ کا سوال کیا تو کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، وہ تو آئی گئی ہو گئی. اور شہوت التوبہ مانگتا ہوں، یعنی عشق توبہ، عشق التوبہ، میں اللہ سے عشق کی شہوت، عشق کا عشق مانگتا ہوں، توبہ کا عشق. اور جس شے سے عشق ہو جائے بندہ اس سے جدا ہی نہیں ہوتا. جس سے بندے کو شدید محبت ہو جائے اس سے نگاہ ہی نہیں اٹھاتا، اس کا دل اس سے جدا ہی نہیں ہوتا، اس کی طبیعت اس کو بھولتی ہی نہیں ہے. تو اگر خالی توبہ مانگوں تو کبھی توبہ ملے گی، کبھی توبہ بھول جاؤں گا، کبھی ترک ہو جائے گی. لیکن اگر توبہ کا عشق نصیب ہو جائے تو عمر بھر کسی سانس میں بندہ توبہ سے جدا ہی نہیں ہوگا. ہر وقت توبہ اس کے دل پر وارد رہے گی اور اس کے باطن کا حال بن کے رہے گی، اور بندہ اور توبہ ہر وقت جڑے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی توبہ کرو کہ توبہ نصوح بھی ہو اور وہ توبہ آپ کے ساتھ وہ لپٹ بھی جائے، آپ توبہ کے ساتھ چمٹ بھی جائیں، توبہ کے ساتھ لپٹ جائیں، اور توبہ کے ساتھ کبھی مفارقہ جدائی نہ ہو. وہ توبہ ایک حال بن جائے ہمارے قلب و باطن کا. اور توبہ کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا. جب توبہ ہر وقت دائمی حال بن جائے گا ہمارے قلب و باطن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت دل اللہ کی طرف رجوع کے حال میں رہے گا، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور دل اللہ کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوگا. تو اصل توبہ نصوح یہ ہے کہ دل اللہ سے کبھی غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ کی طرف تائب یعنی راجع رہے، یعنی اللہ کے ساتھ شاغل رہے، اللہ کا ذاکر رہے، اللہ کا عارف رہے، اللہ کا محب رہے، اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے. تو جب دل ہر وقت اللہ کی طرف راغب رہتا ہے تو وہ دائمی وہ بندہ اواب رہتا ہے، ہمہ وقت اللہ کے ساتھ حالت توبہ، تعلق توبہ میں رہتا ہے.
اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس کے بعد پھر ان تمام اثرات بد کو زندگی سے نکال دینا جو گناہ ہیں، خواہ وہ عبادات میں کے دائرے میں ہیں، خواہ وہ معاملات کے دائرے میں ہیں، خواہ وہ آداب کے دائرے میں ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ میں ہیں، خواہ وہ حقوق العباد میں ہیں، تاکہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہ ہو، خواہ وہ اللہ کے حقوق سے تعلق رکھنے والے عمل میں تھی، حقوق اللہ میں، عبادات میں، خواہ وہ بندوں کے حقوق کو تلف کرنے کے معاملے میں تھی، حقوق العباد سے تھی۔ بندہ جب اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو دائماً جوڑ دیتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کے ضرر سے بچ جاتے ہیں، اور وہ بھی شیطان، نفس اور دنیا کے ضرر سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دائمی ایسی توبہ نصوح اور توبہ کاملہ کا حال عطا فرما دے، اور اس حال کو ہمارے لیے مقام بنا دے، اس کو مستقل استقامت کے ساتھ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہمارے صغائر و کبائر سارے بخش دے، اور ہمیں اس کامل توبہ اور توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔